اور بات کر لیتے ہیں. وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم، ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے، تو جو ایک بے یقینی سی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے، if it is believed to be true اور ظاہر ہم تمام ذرائع کے ساتھ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ کام ہونے جا رہا ہے. بہت ہی مثبت خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر ہے ہر اعتبار سے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر امن پسند کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. اور اگین پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ایک بار پھر جو اسٹیل میٹ ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا اس میں پاکستان نے ایک بار پھر ایک صورتحال کو تبدیل کیا ہے. اور ایرانی وفد کی پاکستان آمد یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ تمام تر رپورٹ جس کا انڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی کہ جی ایران کے وفد نے پاکستان کو اکیوز کر دیا ہے، یعنی ہم اندازہ کیجیے وہاں کے چینلز ٹھیک ٹھیک کے کہتے رہے اور جو جواب میں جو پینلسٹ میں پوچھتے رہے کہ بھائی ایران نے کب کہا ہے، کہاں کہا ہے، کوئی رپورٹ، کوئی ویڈیو، کوئی بیان، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. یہ اس سب کا بھی ایک جواب ہے کہ پاکستان کا بطور ثالث فریقین نے، یعنی کہ دونوں نے، امریکہ ایران نے احترام بھی کیا ہے اور پاکستان کی رائے پہ بلیو بھی کیا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، متوقع خبر بھی ہے. ہم سب بہت دنوں سے اے آر وائی پر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ہمیں امکان بہت زیادہ لگتا ہے کہ معاملات مذاکرات کی طرف جائیں بنسبت اس کے کہ معاملات بمباری کی طرف جائیں. کوئی ایک دو واقعہ، دو چار بیانات، تین چار انٹرویوز معاملات کو دن یا ایام تک آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ معاملہ تعطل کا شکار نہیں ہوگا. آج ہی پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام، ایران کے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی اور اس کے بعد یہ خبر آنا پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی ایک اور مثال بھی ہے. اور تمام امن پسندوں کے لیے جو کہ تھوڑا سا مایوسی کی طرف جا رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کا معاملے کا ہوگا کیا، ان کے لیے ایک بہت اچھی اور بہت توانا خبر بھی ہے. اور وسیم، یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سیاسی اور عسکری قیادت کو بھی جاتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے.